السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، الحمدللہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ مسلمانوں کو دو تہوار ہیں۔ عید الفطر تقریباً 2 ماہ پہلے ہم نے منایا تھا، اور جلد ہی عید الاضحیٰ جس کو ہم بقرعید کہتے ہیں وہ آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی معنی میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اب دوستو بزرگوں، عید الاضحیٰ پر ایک بہت بڑی عبادت ہمارے ایمان والے بھائی بہنیں انجام دیتے ہیں، جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یادگار ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی ہر سال فرماتے تھے۔ اب ہمارے بہت سے ساتھی یہاں سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی تک غریب تھے، اللہ نے مال سے ہمیں نوازا ہے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-3 بھائی تھے، وہ الگ الگ رہنے لگے، ایک بھائی الگ رہنے لگا تو اس کے گھر میں پہلی قربانی ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو پہلی قربانی کس کی طرف سے ہونی چاہیے؟ بہت سے لوگ حضرت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی پہلی قربانی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر میں کون ہے، کوئی بڑا آدمی گھر کا ہے، دادا ہے، دادی ہے، اس کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ بلکہ بہت سے گھرانوں میں تو ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ باری باری گھر میں جتنے افراد ہیں ہر سال ایک ایک کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ کسی سال دادا کی طرف سے، کسی سال دادی کی طرف سے، کبھی والدہ، کبھی والد۔ بلکہ ہم نے ایسا بھی سنا ہے، ہم سے پوچھنے والوں نے پوچھا ہے، یہ معلوم ہم کو ہوا ہے کہ گھر میں جتنے بچے ہوتے ہیں نا، ان کی طرف سے بھی باری باری قربانیاں ہو رہی ہیں۔ ایک صاحب تو ہمیں کہنے لگے کہ میرے یہاں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، 6 مہینے کا وہ لڑکا ہے، اس سال میں سوچ رہا ہوں اپنی قربانی اس کی طرف سے کروں، یعنی قربانی۔ یہ عجیب غلط فہمی ہوتی ہے۔ دوست بزرگوں، قربانی پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، 5ویں 10ویں کتنی بھی ہو، کس کی طرف سے کرنا ہے، اس کا مدار اس پر ہے، اس کا دار و مدار کہ قربانی واجب کس پر ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہو اس کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، یہ نفل قربانی ہوگی، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب بچے کی طرف سے قربانی کریں، وہ نفل قربانی ہے۔ آپ گھر میں کوئی ایسا فرد ہے جس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یہ سب نفل قربانی ہے۔ قربانی کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ قربانی صرف گوشت کھا لینے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو باری باری الگ الگ لوگوں سے قربانیاں کروا لیتے ہیں ان کے نام سے، اور بس گوشت کھا لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں کر لی ہیں۔ دوستو بزرگوں، قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ مالی کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہے۔ اب کس پر واجب ہے، اس کے لیے مستقل ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کی لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ لیں کہ قربانی کس کے لیے کرنا ضروری ہے اور کس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تفصیل سے ہم نے اس میں سمجھایا ہے۔ تو جس کے پاس مال ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ یہ نہیں کہ باری باری بس آپ نے جانور ذبح کیا اور گوشت کھا لیا یا گوشت بانٹ دیا، خوشیاں منا لی اور سمجھ لے کہ ہماری قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اچھے سے غور سے سمجھیں، علماء سے رابطہ کریں، مفتیان کرام سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ہمارے گھر میں اتنے افراد ہیں، اتنے لوگوں کے پاس اتنا مال ہے، گھر میں فلاں عورتیں ہیں، اتنی بہویں ہیں، اتنی جوان بیٹیاں ہیں جن کو ہم نے زیور دے رکھا ہے شادی کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے بعد پھر پوچھیں علماء کرام سے کہ بتائیں ہمارے گھر میں 10 افراد ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ جتنے افراد پر بھی قربانی واجب ہے، ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ نکلا کہ اس غلط فہمی سے نکلیں کہ ہم پہلی قربانی کس کی طرف سے کریں، کہ گھر میں کون بڑا ہے اس کی طرف سے کریں، کہ بچے کی طرف سے کریں۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے آپ اس کی طرف سے کریں۔ یہ جو پہلی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کریں گے تو قربانی ہماری ادا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ جس کے اوپر واجب ہے قربانی اس کی طرف سے کریں۔ ہاں، اپنی واجب قربانی کے ساتھ ساتھ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، یقیناً بہت بڑا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا ثواب ملے گا، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، گھر میں اگر کوئی ایسا فرد ہے آپ اس کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ثواب ملے گا۔ لیکن اگر قربانی واجب گھر میں کسی کے اوپر ہے تو اس کی طرف سے قربانی پہلے کریں آپ، ضروری ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ باتیں ہم کو سمجھا دے اور دین کی باتیں سمجھ کر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔